yaya Mikaele, yaya Mikaele, tulombele kwa Mikaele watukembesa, tulombele kwa Mikaele watukembesa. ہم مزید وضاحت کریں کہ مشرقی یورپ کے اشکنازی یہودی یہودیت میں بدل گئے ہیں۔ یہ اسرائیل میں یونانیوں اور رومیوں کے حملے کے دوران ہوا تھا۔ اشکنازی یہودیوں کا نامعلوم فیصد ادوم کے خون کی لکیروں میں گھل مل رہا ہے، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ اشکنازیوں یہودی دونوں نرم اور ادومیات ہیں۔ وہ دونوں ادوم کے ساتھ گھل مل جائے اور ان کی اصلیت اور قدیم اشکناز کے گومر کا پہلا بیٹا جو بیت کا بیٹا تھا کی آبائی زمین سے نرمی کرتا ہے۔ دوسری طرف دوبارہ ادوم اسٹاک کے تمام اسکنازیم نیگرو عبرانیوں کو فون کرنا درست نہیں ہے۔ سپارڈیم یہودی بھی تبدیل ہوئے تھے جو ادوم کی نسایات سے تعلق رکھنے والے نیگروز کے ساتھ مل گئے تھے، اور بہت ہی کم فیصد سچے اسرائیلی ہیں۔ یورپیوں اور نیگروؤں کے درمیان ہلکا سا بالوں کا بھرم پیدا کرنے کے لیے ایک مرکب تھا۔ ہمارے جدید دور میں بہت سارے اشکنازی اور سپاردی تو انہوں نے اہم مقامات پر قبضہ کیا اور پھر بہت سے عبرانیوں کو ہلاک کیا اور ہیکل کی حکمرانی سنبھال لی۔ زبور 83:4-8 کی کتاب میں اس بات کی تصویر دے سکتی ہے کہ اس طرح کا اقدام اٹھانے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ محلول شادی کی اور اس کی بجائے عبرانیوں پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ ہیپروڈس کے وقت کے دوران دوسرے مندر میں آئندہ کی پیش گوئی کے طور پر سامنے آیا۔ ہیرودیس ایک ایڈمائٹ ہائبرڈ تھا۔ یسوع نے اسماعیل کے ساتھ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے نباجوت کی بہن مہلا کے ذریعے بھی کنعانی بیویاں کے علاوہ اپنی بیوی بننے کے لیے مرکب کیا۔ عرب اور مصری مل گئے اور آج تک ہیں۔ یاد رکھنا کہ ازدواجی ترکیب اصلی عبرانی ثقافت کا تھا اور جیسے ہم آج بھی افریقی قبائل کے درمیان دیکھ سکتے ہیں۔ کاکیشین یہودی ازدواجی رواج کی پیروی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سچے اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن روس میں خزاریہ سے نرمی اختیار کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا طرز حیات ازدواجی نکاح ہے اور یکجہتی کو شیطان کا سمجھا جاتا ہے۔ بائبل کے عبرانیوں اسرائیلیوں کی اصلیت کے بارے میں بالا آخر ہم سب کے سامنے ایک واضح کٹ تصویر سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ کس رنگ کے ہیں۔ لہٰذا خدا نے اپنے خادم جان کے ذریعے جو پیٹموس جزیرے میں تھا، جب اس کی آنکھیں شریر کارکنوں کے ذریعے اندھی ہو گئیں، لیکن یسوع مسیح نے اسے روحانی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے میٹ بنایا، اور اس نے لوگوں کو یہودی ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے دیکھا اور نہیں ہے۔ خدا پہلے ان لوگوں کو پکارتا ہے۔ 9a-2 بلاسفیمس جب ان کے دلوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی نہیں بلکہ مسلط ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اس برے عمل سے توبہ کریں۔ دوسرا شیطان کا تعال کاف خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح موصول ہونے کے بعد ہر ایک کی روح کا ہیکل بن جائے۔ اس سے ایک فرد شیطان کی عبادت خانہ نہیں بن سکتا ہے جہاں دھوکہ دہی مسلط کرنے والا اور تمام برائی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کھڑکیاں اور مسلط کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ باب 3:9 خدا نے تمام دعوے کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے اور اب وہ وقت ہے جب وہ تمام مسلط افراد کو بے نقاب کرے گا اور وہ انہیں حقیقی عبرانیوں اسرائیلیوں کے سامنے گھٹے ٹیکے گا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ خدا نے اسرائیل سے محبت کی ہے۔ ملاکی 1:1-2 ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ بائبل کے عبرانی اور مصری جہاں سفید لوگ ہیں جب حقیقت میں وہ کالے تھے۔ فلمی صنعتوں نے بائبل کی حقیقی عبرانیوں کے طور پر گورے لوگوں کو بارے میں فلمیں دکھاتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو ابھارا۔ یہ پیغام دراصل لوگوں کے ذہنوں میں گہرا ہو چکا ہے جو عیسیٰ کو کالی نسل سے جوڑنے کے لیے اس نظریہ کو توہین مذہب بھی کہتے ہیں۔ آج اگر آپ کو گزشتہ رات خواب میں یسوع مسیح کے بارے میں اس خواب کی گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے، یسوع کے بارے میں آپ کی وضاحت اس سے بھی زیادہ کسی امریکی عیسائی کی بالکل تصویر کے ساتھ ہو سکتی ہے جسے آپ نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ ہم نے بتایا کہ جو لوگ مرکزی اداکار کو جانتے ہیں وہ اس شخص کی عبادت کرنے کی خواہش کی حد تک جاتے ہیں، اور وہ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ صرف اداکاری کر رہا ہے، وہ حقیقی یسوع نہیں ہے، یہ فکسین فلمیں ہیں۔ ہمیں دنیا کے لوگوں کو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ اس سے متاثر ہونے والے ان کے مستقبل کے بچے ہوں گے۔ ایک شخص پوچھے گا
کیا اس سے فرق پڑتا ہے اگر عبرانی جہاں سفید یا سیاہ؟ جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ہم جھوٹ اور فریب کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور جب بچوں کے ذہنوں میں یہ فریب پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کی حقیقت کو سامنے لایا جانا چاہیے، سیاہ فام لوگ دھوکہ دہی کے زیادہ خطرہ رکھتے ہیں، خصوصاً جب ان کے تعلیمی نظام ٹی وی اور مووی تھیٹر کے ذریعے ان کی تاریخ ان کے ذہن سے مٹ جاتی ہے۔ لہٰذا سچ آ گیا، کرنے کا وقت آ گیا۔ گورو نے سیاہ فام لوگوں کو تاریخ سے متعلق تمام تفصیلات شیئر نہیں کی جب وہ تمام پرنٹنگ میڈیا کے انچارج تھے۔ اس کی وجہ وہ نسلی چہرے تھے جو سیاہ فام لوگوں کی طرف تھا۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے اور ہم سب کو مختلف میڈیا کے ذریعے معلومات تک رسائی حاصل ہے، اور کسی بھی شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم جینیسس کی کتاب پر واپس جائیں گے اور ہم بائبل کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کس کے پاس تھا، موجودہ دور میں وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جینیسس باب 4:2-10 براہ کرم ایک ساتھ شروع کریں۔ یافت اور اس کے بیٹے، یاپیت کا بیٹا گوما، گیلانی، جرمن، کریانا، کیمبریا، سیلٹس، ماجوگ، اسکیتھس، جارجیا، مدائی، میڈے، جائیوان تھا۔ یونانیوں کا توبل، ایبریس، مشاہد، ماسکو، ٹیرس۔ گوما کے بیٹے اسکینس، ریگنینس، جرمنی، سکسن، ایسکونڈیا، ریفات، ٹوگرمات۔ جاوان کے بیٹے الیشا، ترشیشی، قدیم، قبرص ہیں۔ ابراہیم ابن عزرا کے نام سے ایک مورخ نے کہا ہے کہ رومی کٹیم کے اولاد تھے۔ ہمیں جینیسس ابواب 10:18-6 ورژن پر نظر ڈالیں۔ حام اور اس کے بیٹے۔ حام کا پیدا کش، ایتھیوپیا، میزرم مصر، پورٹ لیبیا اور کنعان تھا۔ کش کے بیٹے نمرود، سبا، حویلا، سبتا، راما اور سبٹیچا۔ راما کے بیٹے شبیہ اور ددان ہیں۔ میزرام کے بیٹے لڈیم، انین، لہیم، نفوہیم، پاتروسم، کاسلوہیم اور کفتوریم۔ کنعان کے بیٹے سیدون، ہیت، جوبیسی، اموری، جرگائسی، حویت، آرکیٹس، سنیٹ، آروادیٹس، زمریٹس اور ہماتائٹ۔ پیدائش 10:22-29 کا موازنہ لوکا 3:35 سے کرنا چاہیے، کیونکہ جنن یا کتاب کیپنن غائب ہے، جیسا کہ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ اسے مسوریٹس نے ہٹا دیا تھا۔ ایلم، اشور، آرفیکسٹ، لوڈ اور ارم کے بیٹے ہوز، ہل، گیتھر اور معاش۔ ارفیکسڈ کے بیٹے چوٹ، نوٹ کریں۔ پہلا بیٹا شیلان نہیں، کیانان تھا۔ یہ لوکا کے مطابق صحیح حکم ہے۔ آرفیکسڈ، پیوٹ، کیان، کینان۔ کیان کا بیٹا شیلا تھا۔ شیلا ابر کا بیٹا تھا۔ ایبر کا پیدا ہوا پیلیگ، یہاں ابراہیم کا کنبہ آتا ہے، اور جوکتن کا بیٹا المودیڈ، شیلف، ہزار ماویت، جرا، ہدورام، ازال، دکلا، اوپل، ایمبیل، شیبا اور فیر۔ حویلا اور جوابات تھا۔ نو ان تینوں بیٹوں جاف، حام اور شم کا باپ تھا۔ لیکن بائبل کے مینار پر خدا کے ذریعے لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد ہر ایک اپنے اپنے خطے میں چلا گیا۔ یافت اور اس کا کنبہ یورپ چلا گیا، تاہم شیم اور حام علاقے میں ہی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں افراد کے مابین میں شادی ہوئی۔ انہوں نے اسی زمین کے بڑے پیمانے پر قبضہ کیا۔ معظم مصر اور اس کا کچھ خاندان افریقہ کی سرزمین میں چلا گیا، لیکن اس وقت اسے افریقہ نہیں کہا جاتا تھا۔ افریقہ کا نام یونانی لفظ فرائق سے آیا، جس کا مطلب ہے سردی، اور دن، اور افریق کا مطلب سردی اور قیامت کی سرزمین نہیں ہے۔ حام کی سرزمین گرم ہے۔ لاطینی افریقہ کا مطلب ہے سنی، کشم، ایتھیوپیا بھائی کا معاصر کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اب مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے۔ یاد رکھنا، نمرود ایک کوسٹک تھا اور اس کی بادشاہی کا آغاز شنار کی سرزمین میں بائبل، ایرج، ایکڈے اور کالنا تھا۔ یہ زمینی رقبہ تقریباً پرشین فارسی سلطنت کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فارسی مملکت میں ہندوستان بھی شامل تھا، ایسٹر 1:1، لیکن
कुश और उसकी बादशाही का आगाज मौजूदा दौर के बाइबल से हुआ। अफ्रीका और मशरक वस्ता के ताल्लुक को समझने के लिए हमें ये तस्वीर जहन में रखनी चाहिए कि एक अराजी का इज्तिमा था। 1913 कबल मसीह के करीब इब्राहिम और उसकी अहलिया सारा मिस्र में कहत की वजह से मिस्र चले गए। बराए करम अगले कोटेशन के साथ एहतियात से अमल करें, लेकिन उससे पहले कि वो मिस्र में दाखिल हो, देखो अब मैं जानता हूँ कि आप देखने के लिए एक अच्छी औरत है। जब मिस्री आपको देखेंगे तो वो कहेंगे ये इसकी बीवी है और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तू जिंदा रहेगा। अब आइए एक तबसरा के हवाला जात पर नज़र डालते हैं जो रबी शेलोमो यतशीकी सुलेमान बिन इसाइक, जिसे राशि भी कहा जाता है, मंदरजा बाला हवाला से मुतालिक अपनी तफसीर में मंदरजा झैल हैं। अभी देखो मैं जानता हूँ कि आप एक खूबसूरत औरत की बात करते हैं। जानते हो कि आप खूबसूरत हैं। मुझे मालूम है कि आपकी खूबसूरती अभी खतरे की घंटी है। जज्बी तौर पर एजिटीन सियाह और सख्त हैं। इस तबसरे के बावजूद कुछ नस्ली इम्तियाज़ और मज़ाक़ा खेज़ तबसरा किया गया है, लेकिन यहाँ बात यह है कि रही ने यह बयान किया है कि एजपटियान काले लोग, काले रंग की नस्ल और सियाह फाम नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। अब ये सारा मामला गैर मुतल्लिका नज़र आएगा, लेकिन राशि का ये हवाला उस पर रद्द अमल डालने वाला है। आइए अब इस वजाहत पर अमल करें, क्योंकि राशि ने एतराफ़ किया है कि मिस्री जहाँ सियाह फाम लोग हैं। अगली कहानी जोसेफ के बारे में है। जैकब के 12 बेटों में से एक उसके अपने भाइयों ने गुस्से से मिस्र को बेचा था। असामारियों ने जोसेफ लिया और मिस्रियों को फरोख्त कर दिया। में बाइबल के मुताबिक मिस्र और कनान के कहत पड़ा। इस मामले में वही लोग हैं जो सियाह फाम लोगों की बातें इस किताब में नहीं जानते हैं। हम यहाँ हैं और हमने पहले ही आपको उन मुख्तलिफ इकसाम को लाना शुरू कर दिया है। मुल्क में भूख की वजह से याकूब ने अपने मुतअद्दिद बेटों को मिस्र जाने और खाना खरीदने की हिदायत की, क्योंकि मिस्र में बेचना काफ़ी था। जब याकूब के बेटे जोसेफ के भाई मिस्र की सरजमीन में दाखिल हुए थे तो उन्हें एक खास शख्स से मिलने के लिए कहा गया था। वो इस शख्स को नहीं जानते थे जिसको वो देखने जा रहे हैं, और जब उसका सामना उनसे हुआ तो उन्होंने इस पहचान लिया, लेकिन जोसेफ ने उन्हें पहचान लिया। अब अगर ये समझा जाता कि जोसेफ एक सफ़ेद फाम शख्स है और वो सियाह फाम लोगों के दरमियान था, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके भाई उसे फौरन पहचान लेते? क्या ये काले लोगों में सियाह फाम होने और उनमें घुल मिल जाने की वजह से हो सकता है? अगर आप एक गुलामी के ज़माने में वो काले गुलामों में शामिल होता तो एक सफ़ेद फाम शख्स उसकी निशानदेही ज़रूर करता। आप क्या सोचते हैं? उसके बाद ये एक कहानी है। जब इसराइल ने मिस्र और फ़िरौन की सरजमीन को छोड़ते हुए हदायत की थी कि बनी इसराइल में से तमाम मर्द मारे जाएंगे, एक इसराइली जोड़े के पास एक नया पैदा हुआ बच्चा, एक बेटा था, और वो 3 माह से पोशीदा था। लेकिन जब वो उसकी मजीद छुपा नहीं सके तो बच्चे को एक टोकरी में रख दिया गया। बेटी फ़िरौन की, जो नील में गुस्ल करना चाहती थी, किनारे गई और उसे सरों के बीच में देखा और उसने इस टोकरी को खोला। जब उसमें एक बच्चा नजर आया, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसने एक इब्रानी कुंबा को इत्तफाक से माँ को इस बच्चे को हदायत की कि वो दूध छुड़ाने तक बच्चे की देखभाल करे और उसकी देखभाल करे। माहिदा किया गया था और बच्चे को मोसेस का नाम दिया गया था। मिस्री नस्ल है। मैंने कोल्चीस और मिस्र दोनों ही मौज़ूआत पर ये इस्तफसार किया था और मुझे मालूम हुआ कि कॉलोनियों ने मिस्रियों की निस्बत ज़्यादा वाज़ेह तस्हीह की है। मेरे अपने अंदाज़े जहाँ पहले पाए गए इस हकीकत पर कि वो सियाह फाम हैं और उनके बालों वाले बालों, इस हवाला से ये मिस्रियों के बारे में भी हमें एक मस्बत शनाख्त फराहम करता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मिस्री सियाह फाम थे और इसराइली हमेशा उनके लिए गलती करते रहे। ये भी साबित करने के लिए कि वो मिस्री और इसराइली दोनों सियाह फाम लोग थे। सुलेमान ग्रेजील 9वीं सदी ईस्वी के एक सफ़ेद यहूदी मौरख थे। उन्होंने बताया कि एक शख्स शुमाली अफ्रीका में इब्रानियों के दरमियान नमदार हुआ। उसका नाम एलनाद से था। उनका कहना था कि वो बहुत ही अजीब व गरीब ज़ुबान बोलता है और उसने उन्हें अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कहा कि संचारब ने इसराइल पर फतह हासिल करने के बाद उसके कबीले के अफराद और इसराइल से फरार हो गए थे और उन्होंने दूसरे कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले इब्रानियों का जिक्र किया था जहाँ से वो आए थे। उसने शुमाली अफ्रीका में दूसरे इब्रानियों को वो तमाम कवानीन सिखाए जो लोग अमल करते हैं, जो मूसा के जानशीन जोशुआ बिन नून की रवायत के मुताबिक उसके कबीले को दिया गया था। गावन के ज़रिए
कहानी को दुरुस्त और जायज़ समझा गया। इस कहानी को यहाँ शामिल किया गया है क्योंकि मिस्टर ग्रेजियल ने मज़ीद कहा है कि कुछ जदीद स्कॉलर्स का मौक़िफ़ है कि एडाडा एक इथोपियाई यहूदी था, कदीम कॉलोनी का नस्ल था, जो अज़रा के ज़माने में मिस्र की जनूबी सरहद पर रहता था। हम सब जानते हैं इथियोपिया के यहूदियों का रंग, और हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि एल-नादरेनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला है। एक सियाह फाम आदमी था। अजीज़ दोस्तों, बाप, माओ, मामों और तमाम भाई बहन, अगर हम इस सबूत को मानते और कबूल नहीं कर सकते हैं तो ये कहना कि इब्रानियों का क्या रंग है, ये तो आप वाक़अतन इनकार की हालत में हैं।